بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال المصنف رحمه الله تعالى: والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد أو يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن، ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، معزز سامعین، اسلامی ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہم کو اس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ دنیا میں رہ کر ہم اس کو پہچانیں، اس کی نشانیوں پر غور کریں اور اس پر ایمان لائیں اور اس کا حق اس کو ادا کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے اس کی نعمتوں پر اتنی کم ہوگی. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. ان گنت بے شمار درود و سلام ہوں پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے بڑے پیارے انداز سے توحید و سنت کی باتیں ہم تک پہنچائیں، کوئی چیز نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھپائی، پوری امانت داری کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا دین اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، اور ایسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، یعنی ایسی حالت میں آپ کی موت واقع ہوئی کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا کر دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج 21 تاریخ ہے 5ویں مہینے کی، 21 تاریخ جمادی الاولیٰ 1428 ہجری مطابق 7 جون 2007 عیسوی بروز جمعرات، بلکہ بروز جمعرات نہیں، جمعہ کی رات
شہر جدہ کے رحاب علاقے میں یہ کشف الشبہات فی التوحید کا درس چل رہا ہے. معزز سامعین، الحمدللہ پچھلے کئی ہفتوں سے اس اہم کتاب کو جو توحید کے موضوع پر مشتمل ہے ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یاد رکھ رہے ہیں. باتیں بڑی اہم ہیں. پوری کتاب میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اہل الشرک کے شبہات کو، ڈاؤٹس کو بڑی پیارے انداز سے بیان کیا ہے کہ ان کے شبہات کیا ہوتے ہیں، ڈاؤٹس کیا ہوتے ہیں، جس کی بیس پر وہ لوگ شرک کرتے ہیں، جس کو وہ دلیل دیتے ہیں، اور کیسے ان کا رد کیا جائے، کیسے ان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، یہ شرک ہے. تو ہم آئے ہر ہفتے الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں الحمدللہ کہ اس اہم موضوع پر توحید کے یہ درس چل رہا ہے. قبل اس کے کہ آج میں ایک ان کا اہم شبہ آپ کے سامنے ذکر کروں، اس کا جواب دوں، پچھلے درس کے متعلق ضرور سوال کروں گا میں، تاکہ پتہ چلے کہ باتیں یاد رکھی جا رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بڑے اہم چیزیں ہیں. اور پتہ نہیں لوگوں کا کیا طریقہ ہوتا ہے. میرا طریقہ، میری خواہش یا میری جستجو یہ ہوتی ہے پوری کہ جو باتیں میں محنت کر کے بتاؤں سامنے والے اس کو یاد رکھیں، توجہ سے سنیں، غور سے سنیں، اس کو یاد رکھیں تاکہ علم یاد رہے اور دوسروں تک پہنچانے میں آسانی ہو سکے. اگر سن کر بھلا دیا جائے تو پھر فائدہ کیا ہے دروس کا، ایسے کہ ایک ہفتہ ہم سن رہے ہیں، آئندہ ہفتے، کیونکہ یہ ساری یہ جو درس ہے اس کو کہتے ہیں درس. کیا کہتے ہیں اس کو؟ درس. ایک ہوتا ہے محاورہ، ایک ہوتا ہے تقریر، یہ تقریر نہیں ہے. ایک ہوتا ہے خطبے کا جمعے کا خطبہ، وہ بھی نہیں ہے یہ. ایک ہوتا ہے کانفرنس، جس میں کئی علماء کو بلا کر ایک الگ الگ عالم کو ایک ایک ٹاپک پر بیان دیا جاتا ہے. 1 گھنٹہ آپ کا ٹائم ہے، 45 منٹ آپ کا ٹائم ہے، بولو جو بولنا ہے. یہ درس اور دیگر چیزوں میں فرق کیا ہے؟ درس میں کسی ایک کتاب کو لے کر یا کسی ایک مضمون کو لے کر ویکلی یا ہفتے واری درس ہے یا مہینے کا درس ہے، جیسا بھی ہے، تو ایک ایک بات کو تفصیل سے بتایا جاتا ہے اور ہر بات کا ریلیشن پچھلی بات سے ہوتا ہے. اس کے برخلاف کل خطبے کا جمعہ سنیے تو پچھلے جمعے جو بات بتائی گئی وہ کل والے جمعے میں آپ کو نہیں بتائی جائے گی. ہر جمعہ ایک نیا ٹاپک لے کر خطیب صاحب ایک نئی بات بتائیں گے آپ کو. وہ مختصر سے وقت میں ساری باتیں شارٹ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیتے ہیں آپ کو. اسی طریقے سے محاورہ ہوتا ہے. محاورہ کا مطلب ایک بڑا لیکچر جس میں 1 گھنٹے کا ٹائم مقرر کو دیا جاتا ہے اور 1 گھنٹے پر وہ تیاری کر کے آتا ہے اور ایک ٹاپک پر جتنی باتیں 1 گھنٹے میں بولنا ہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے وہ ملے گا ان سے، پھر اس کو بلایا جائے گا نہیں بلایا جائے گا نہیں معلوم. تو 1 گھنٹے میں کچھ بھی وہ جو بھی ٹاپک ہے اس پر باتیں بول کر چلا جاتا ہے. لیکن یہ درس ہے، اس کو درس ثابت کہتے ہیں عربی میں، ویکلی. تو اس میں کیا ہے، ہر بات کو پچھلی بات سے جوڑنا ضروری ہے اور یاد رکھنا ضروری ہے، ورنہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کچھ بھی. تو برائے مہربانی ذرا بتائیں آپ لوگ، اللہ جزائے خیر دے. پچھلے درس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اور آج کے زمانے کے جو لوگ شرک کرتے ہیں، مسلمان جو کلمہ پڑھ کر شرک کرتے ہیں، ان دونوں میں 2 طریقوں سے بڑا فرق ہے. بڑے پیارے انداز سے بتایا گیا تھا، مصنف رحمۃ اللہ نے بتایا تھا بڑے پیارے انداز سے، ہم نے پڑھا تھا. 2 طریقوں سے فرق ہے اس زمانے کے شرک کرنے والوں اور آج کے زمانے کے شرک کرنے والوں کے درمیان. ایک بتائیں جی. ہاں، اور آج کے لوگ بہت اچھے، جزاک اللہ خیر. یہ پہلا جواب ہے، صحیح ہے کہ اس زمانے کے مشرکین، کون سے؟ مکہ کے مشرکین، مشکل میں شرک نہیں کرتے تھے. مشکل وقت ہوتا، مصیبت ہوتی تو اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب خوشحالی ہوتی، مشکل ختم ہو جاتی تو اللہ کے ساتھ شرک ہوتا تھا. جبکہ آج کے زمانے کے مسلمان دونوں کنڈیشنز میں، دونوں صورتوں میں شرک کرتے ہیں، مشکل ہو یا نہ ہو. تو اس اینگل سے یہ بات سمجھانا تھا مصنف کو کہ آج کے زمانے کے شرک کرنے والے اس زمانے سے بڑھ کر ہیں، زیادہ ہیں.
اور یہ قرآن سے ثابت ہے، دلیلیں پڑھی گئی. دوسرا کیا طریقہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان کا شرک ان سے کم تھا، ان کا شرک ان سے زیادہ ہے؟ جی بلال. بہت اچھے، یعنی کیا بولیں گے، باپ اور بیٹے ماشاءاللہ غور سے درست کو سن رہے ہیں. اللہ جزائے خیر دے ان کو، اللہ جزائے. یہ دوسرا طریقہ کہ اس زمانے کے جو لوگ شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ جن کو پکارتے تھے، وہ نیک لوگ تھے. آج کے زمانے میں اللہ کے ساتھ جن کو پکارا جاتا ہے وہ خالی نیک نہیں ہے، بلکہ بدماش قسم کے، گنہگار، فاسق، فاجر قسم کے لوگ ہیں جن کو پکارا جاتا ہے یا اللہ کی عبادت میں شریک کیا جاتا ہے. اور یہ پچھلے درس کی بات ہے. تو اس اینگل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آج کے لوگوں کا شرک ان کے لوگوں کی بنسبت زیادہ خطرناک ہے. ان کا اخف تھا، ان کا اشد ہے. وہ خفیف تھا، کم تھا شرک، ان کا زیادہ ہے. اس دو طریقوں کو سمجھتے ہوئے تو میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی. اور بتایا گیا تھا کہ کیوں یہ بات، اس کی دلیلیں دی گئی تھی کہ وہ لوگ جو ہے صرف مشکل میں اللہ ہی کو پکارتے تھے. جب کشتی ڈوب رہی ہے آیتیں پڑھی گئی تھی، اور خوشحالی ہوتی تو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے. یعنی ایک حالت میں شرک کرتے تھے، ایک حالت میں نہیں کرتے تھے. ہمارے پاس آج جو لوگ ہیں دونوں حالت میں شرک کرتے ہیں. گھر میں مصیبت آئے تو بھی غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، مصیبت ٹل بھی جائے، اچھی حالت بھی ہو تو بھی کچھ نہ کچھ چڑھا دیتے ہیں، چڑھا کر آگے اپنے کاروائی کو بڑھاتے ہیں. اور دوسرا طریقہ کہ وہ لوگ نیک صالحین کو پکارتے تھے، جبکہ آج کے لوگ گنہگاروں کو، فاسقوں کو، بے نمازی کو، داڑھی منڈوں کو، سگریٹ پینے والوں کو، زنا کرنے والوں کو، چوری کرنے والوں کو، غداروں کو، قاتلوں کو، مجرموں کو اللہ کی عبادت میں ملاتے ہیں، اللہ کے ساتھ پکارتے ہیں. مثالیں دی گئی تھی اس سے پہلے درس میں. آئیے اس کے بعد بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ، والذی یعتقد فی الصالح او الذی لا یعصی مثل الخشب والحجر اہون ممن یعتقد فی من یشاہد فسقہ وفسادہ ویشہد بہ. اسی بات کے بارے میں ایک جملہ بتاتے ہیں. وہ آدمی جو کسی نیک آدمی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میرے کام میں آئے گا، کوئی ولی ہو نیک، یعنی اس زمانے کے جو لوگ، یا کسی ایسی چیز کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے تھے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی چیز، جیسے لکڑی، پتھر. وہ لوگ پتھروں کو پکارتے تھے نا. پتھر نافرمان ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. بڑی پیاری بات انہوں نے بتائی. وہ لوگ نیک لوگوں کو پکارتے تھے، لات، منات، عزا. کون؟ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین. یا ایسے پتھروں کو، ایسے درختوں کو جن چیزوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. وہ درختوں پر عقیدت میں کیا ہے، اپنے ہتھیار کو لٹکاتے تھے. ذات انوات اس کا نام تھا، حدیث میں آیا ہے. حتیٰ کہ نئے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، ان لوگوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات. جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے. ذات انوات ایک درخت کو کہا جاتا تھا جس درخت پر وہ تبرک کے لیے ایک عقیدہ رکھ کر ہتھیار کو لٹکاتے تھے. تو نئے مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی درخواست کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ تم مجھ سے ایسے سوال کرتے ہو جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ سے کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ جیسے ان لوگوں کے لیے ایک معبود ہے. تو یہ لوگ عقیدے رکھتے تھے درختوں پر، اور درخت نافرمان نہیں ہوتا ہے. درخت اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ کیسے نافرمانی کرے گا؟ وہ تو ایک پلانٹ ہے یا ایک ٹری، وہ نافرمانی. یا پتھروں کے بارے میں عقیدے تھے ان کے. جبکہ آج کا جو مسلمان اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ ملاتا ہے تو ایسے لوگوں کو ملاتا ہے جو فاسق ہیں، فاجر ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا شرک ان کے شرک سے کم تھا. اذا تحققت ان الذين قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں آگے، جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اے میرے بھائی، اے میری بہن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ جہاد کیا تھا ان کی عقلیں صحیح تھیں اور ان کا شرک آج کے لوگوں کے شرک سے کم تھا، تو آپ کو یہ بات بھی معلوم ہونی چاہیے کہ آج کے جو لوگ شرک اللہ کے ساتھ کرتے ہیں ان کے پاس ایک شبہہ ہے، ڈاؤٹ، جو ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں. اور اس شبہے کے بارے میں تم غور سے سنو، میں آگے بتا رہا ہوں. یہ لوگ عام طور پر اس کو ضرور پیش کرتے ہیں، ایک ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں. کون لوگ؟ آج کے زمانے کے
شرک کرنے والے لوگ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن جن کے بارے میں اترا کہ یہ لوگ مشرک ہیں، کافر ہیں، قرآن کن کے بارے میں بتایا؟ آج کے لوگوں کے بارے میں قرآن جن کے بارے میں بتایا ہے یا اترا ہے جن کے بارے میں کہ یہ کافر ہیں، ان کو پکڑو، ان کو مارو، قتل کرو وغیرہ، وہ مکہ کے مشرکین. تو ان کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ شبہ ان کا ڈاؤٹ کہ دیکھو بھائی وہ لوگ کیسے تھے، لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے وہ لوگ، ایک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، انکار کرتے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کا، دو، اور قیامت کا بھی وہ لوگ انکار کرتے تھے، قرآن کو بھی جھٹلاتے تھے اور بولتے تھے کہ قرآن جادو ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے. جبکہ ہم ایسے نہیں ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور قرآن کی تصدیق کرتے ہیں، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو تم ہم کو ان سے کیسے ملاتے ہو؟ بہت بڑا ڈاؤٹ ہے ان کا، سمجھ رہے؟ اس سے پہلے بھی ڈاؤٹس پیش کیا گیا، اس کا رد بھی کیا گیا. یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، اب جائیے کسی بھی آدمی سے جو درگاہ پر جاتا ہے، سجدے کرتا ہے، شرک کرتا ہے، اس کو بولو یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ تو وہی کام ہے جو زمانے جاہلیت کے مشرک کرتے تھے. فوراً بولے گا ارے ان میں ہم میں بہت فرق ہے، آپ کہاں ہمارے کو ملا رہے ہیں ان سے؟ ارے وہ لوگ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے تھے؟ نہیں پڑھتے تھے، ہم پڑھتے. وہ لوگ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن کو مانتے تھے، اور قیامت پر ایمان تھا ان کا نہیں تھا، جبکہ ہمارا ایمان ہے اور ہم نماز پڑھتے روزہ رکھتے ہیں. یہ ان کا شبہ ہے. اللہ جزائے خیر مصنف نے اس کے 3-4 طریقوں سے زبردست جواب دیے ہیں. وقت کا خیال رکھتے ہوئے ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ. پہلا جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں اس علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی ایک چیز میں مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، اور دوسری بات کا انکار کرتا ہے، تو وہ کافر ہے. علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہے ایک بات پر، ایک خبر مانتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے کہ بھئی قبر میں عذاب ہوتا ہے مثال کے طور پر مانتا ہے، لیکن جنت کا انکار کرتا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر ایمان نہیں ہے اس کا، کچھ پر ایمان ہے، کچھ کا انکار کرتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کافر ہے پکا. اسلام میں وہ داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں پر ایمان نہ لائے. وَكَذَلِكَ اسی طریقے سے علماء کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ اگر کوئی قرآن کی بعض آیتوں کو مانے، بعض کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے. جیسے کوئی توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، نماز کے وجوب کا قائل نہیں ہے. قرآن میں توحید بھی ہے اور نماز بھی ہے نا، کہ نماز پڑھو، نماز واجب ہے، اقیموا الصلاۃ. اگر کوئی مسلمان یہ کہے کہ بھئی میں توحید کو مانتا ہوں چلو، لیکن نماز واجب نہیں ہے، انکار کرتا ہوں میں نماز کا، تو کیا وہ مسلمان ہوگا؟ کافر. اس پر سارے علماء کا اتفاق ہے. ایسی دور سے سمجھا رہے ہیں مسئلے کو، دیکھیں شبہ کا رد کر. یا ایسے سمجھیں آپ، کوئی آدمی توحید کا اقرار کرتا ہے، نماز کو بھی مانتا ہے لیکن روزے کا انکار کرتا ہے، روزہ نہیں مانتا، تو وہ کیا ہوگا؟ کافر. یا کوئی ایسا مل جائے آپ کو جو کہے کہ میں نماز توحید بھی مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز کا بھی قائل ہوں میں، روزے کا بھی قائل ہوں، لیکن حج کا منکر ہوں میں، حج نہیں ہے اسلام میں، تو وہ بھی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب لوگوں نے حج کے بارے میں انکار کیا تو قرآن کی آیتیں اتری اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا. سورہ آل عمران کی 97 نمبر والی آیت ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ فرماتا ہے لوگوں پر اللہ کے لیے جو استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے گھر کی، حج کرنا واجب ہے. جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں اللہ کے گھر تک پہنچنے کی، تو اللہ کے خاطر حج کرنا ان لوگوں پر واجب ہے. وَمَنْ كَفَرَ اور جس نے انکار کیا، کفر کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو اللہ سارے دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں سے بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ مطلب حج کا منکر کافر ہے. اس آیت سے وَمَنْ كَفَرَ حج کا انکار کرنے والا کافر ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے سے پورا مسلمان نہیں ہو جائے گا، نہیں، بلکہ لا الہ الا اللہ پڑھتے پڑھتے یا پڑھنے کے ساتھ سارے فرائض، سارے وجوب
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا واجب ہے. یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. ایک کو مان کر ایک کا انکار کرنے سے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. ابھی سمجھ رہے ہیں نا, مثال دی جیسے ساری چیزیں مانے ایک مسلمان لیکن روزے کا انکار کرے, باقی رہے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا, کافر پکا. انکار کرنے والا, دیکھیں سستی کاہلی سے چھوڑنا ڈیفرنٹ, انکار کرنا ڈیفرنٹ. بات انکار کرنے کی ہو رہی ہے, اس کو سمجھیں. اگر کوئی مسلمان اوپنلی کہے سنو اے لوگو میں پردے کو نہیں مانتا ہوں کہ اسلام میں پردہ نام کی کوئی چیز ہے, نہیں مانتا ہوں میں پردے کو, یا کہے کہ حج مانتا ہی نہیں میں حج کو, حالانکہ نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, سب کرتا ہے, حج کا انکار کرتا ہے, مسلمان ہے وہ؟ پورے علماء سے پوچھ لے, دنیا کے پورے علماء سے اتفاقی طور پر اجماع ہے اس بات پر کہ وہ کافر ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے, وہ اسلام میں نہیں آیا. کیونکہ اسلام میں آنے کے لیے ضروری ہے اسلام کی ساری چیزوں کو ایکسپٹ کرنا. آپ سستی کاہلی سے نہیں پڑھتے, یہ ڈیفرنٹ ہے. آپ گنہگار فاسق ہوں گے, کافر نہیں ہوں گے آپ. اگر کسی پر حج فرض ہو گیا اور وہ نہیں کیا حج, کافر ہوگا وہ, لیکن انکار کافر ہے, نو ڈاؤٹ, پکی بات ہے. تو اسی طریقے سے سمجھا رہے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ساری چیزوں کو ماننا ضروری ہے. تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور ساتھ میں شرک کر رہے ہیں, ان کا ڈاؤٹ کیا ہے معلوم ہے, سمجھ رہے ہیں ڈاؤٹ کو, کہ بھئی ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں اور قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے, اور وہ لوگ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, روزہ نہیں رکھتے تھے, قرآن پر ایمان نہیں تھا, تو وہ لوگ مشرک تھے, ہم مشرک کیسے ہو گئے؟ ان کو ہم کو کیوں ملا رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اسلام کی ٹوٹل چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور ایکسپٹ کرنا ضروری ہے. آگے بتاتے ہیں وَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا یعنی بِهَذَا كُلِّهِ وَجَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ بِالْإِجْمَاعِ. اسی طریقے سے سمجھو بات کو. اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے, نماز کو بھی مانتا ہے, روزے کو بھی, حج کو بھی, زکوٰۃ کو بھی, قرآن کی تلاوت کو بھی, رسول اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کو بھی سب مانتا ہے, لیکن دوبارہ زندگی کا انکار کرتا ہے, قیامت کا منکر ہے کہ اللہ پھر زندہ نہیں کرے گا انسانوں کو, یہی لائف ہے پوری, تو اجماعی طور پر, اتفاقی طور پر وہ شخص کافر ہے, اس کا خون حلال ہے, اس کا مال حلال ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نساء کی 150-151 والی دو آیتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. کیا ہے آیتیں دو؟ اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر لیں, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں, بعض کا انکار کرتے ہیں, بعض چیزوں کو مان لیں گے ہم. دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اللہ, وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض چیزوں کو مانیں گے لیکن بعض کا انکار کریں گے, اور ایک راستہ بیچ میں وہ لوگ تلاش کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ پکے کافر ہیں. اولئک هم الکافرون حقا, یہ لوگ پکے حقیقت میں کافر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس آیت سے صاف پتا چلا کہ اگر کوئی ایک کو مان کر دوسرے کا انکار کرے, ایک کو ایکسپٹ کرے دوسرے کو ریجیکٹ کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. سب کا ایمان, سب کو ماننا قبول کرنا ضروری ہے. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ صَرَّحَ فِي كِتَابِهِ أَنَّ مَنْ آمَنَ بِبَعْضٍ وَكَفَرَ بِبَعْضٍ فَهُوَ الْكَافِرُ حَقًّا زَالَتْ هَذِهِ الشُّبْهَةُ وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي ذَكَرَهَا بَعْضُ أَهْلِ الْإِحْصَاءِ فِي كِتَابِهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَيْنَا. بتاتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے طور پر, واضح طور پر اس بات کو قرآن کی آیتوں میں سمجھا دیا ہے کہ ایک کو مان کر دوسرے کا انکار کرنے والا کافر ہے, تو پھر ان کا ڈاؤٹ ختم ہو گیا. کیسے؟ کیونکہ یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں. شرک سے تو منع ہے نا قرآن میں. تم لا الہ الا اللہ پڑھ کر شرک کرو گے تو تمہارا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے تمہارے شرک کو چھوڑ لائٹ لے لیا جائے گا, نظر انداز کر دیا جائے گا. نہیں, شرک کو چھوڑنے کے لیے بھی کہا گیا ہے نا, شرک کو چھوڑنا بھی ہے اور توحید اپنانی ضروری ہے.
تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو لیکن عمل نہیں ہے تمہارا ویسے، تو پھر مسلمان کیسے ہوگے تم؟ مسلمان ہونے کے لیے وہ تمام چیزوں پر ایمان لانا اور ان تمام چیزوں کو اپنانا ضروری ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے. توحید اور شرک کو چھوڑنا ضروری ہے. تم شرک کر رہے ہو، ملا رہے ہو اللہ کی عبادت میں، اور کہہ رہے ہو ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم رسول کو رسول مانتے ہیں، ہم کلمات بھی پڑھتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تم وہ ایک ہی ہیں، وہ نہیں پڑھتے تھے وہ کام کرتے تھے، تم پڑھ کر وہی کام کر رہے ہو. اس کے بعد آگے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس احصاء والوں نے جو کتاب بھیجی تھی اس میں بھی یہ بات لکھی ہے. خیر یہ الگ مسئلہ ہے. وَيُقَالُ أَيْضًا، ایک تو یہ جواب دے دیے ہیں، ایک دوسرا جواب دے رہے ہیں ایسے لوگوں کا جو یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہیں تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، ہم مانتے ہیں، تو پھر ہم دونوں کو کیسے ملایا جا رہا ہے؟ تو بتانا ان کو یہ بھی ہے، اذا كنت تقر ان من صدق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم في كل شيء وجعل وجوب الصلاة انه كافر حلال الدم والمال بالاجماع، كذلك اذا اقر بكل شيء الا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله وما أعجب هذا الجهل. زبردست بات ہے، ذرا توجہ دیجیے. دوسرا جواب مل رہا شبہ کا. دوسرا جواب کہتے ہیں کہ دیکھو میرے بھائی، جب تم مانتے ہو اس بات کو، اس سے کہنا یہ بات، تم مانتے ہو اس بات کو کہ اگر کوئی رسول اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں پر ایمان لائے جو وہ لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، اور نماز کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، تم بھی مانتے ہو اس بات کو، اور حلال الدم ہے، یعنی اس کا خون حلال ہو جائے گا انکار کرنے والے، کیونکہ کافر ہو جائے گا، اس کا مال حلال ہے اجماعی طور پر، اور تم یہ بھی مانتے ہو میرے بھائی کہ وہ ساری چیزیں مان کر یوم القیامہ کا انکار کرے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا تھا، تو سارے مذہب والے، کوئی بھی مذہب، حنفی، مالکی، شافعی، کوئی بھی دین کے جتنے مذہب، سارے لوگ اجماعی طور پر متفق اس بات پر کہ اگر وہ کسی ایک فریضے کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اس کا خون حلال ہے. جیسے روزے، رمضان کے روزے کا وہ انکار کرے ساری چیزوں کو مان کر تو وہ کافر ہے. تو جب یہ بات تم کو سمجھ میں آ گئی اور قرآن نے اس کو واضح طور پر بیان کیا ہے تو سب کو یہ بات معلوم ہے، سنیے، سب کو یہ بات معلوم ہے کہ سب سے بڑا فرض توحید ہے، جس کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے. سب سے بڑا فرض کام، سب سے بڑا فریضہ، سب سے ضروری کام، سب سے پہلا واجب کام ایک مسلمان پر یہ ہے کہ وہ توحید کو اپنائے. اور توحید کے بارے میں سب یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ نماز سے، زکوٰۃ سے، روزے سے، حج سے بڑھ کر ہے. توحید نماز سے، روزے سے، زکوٰۃ سے، حج سے بڑھ کر ہے. اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. پہلے کیا ہے؟ توحید، اس کے بعد نماز، پھر رمضان کے روزے، پھر زکوٰۃ، پھر حج. تو بڑھ کر کیا ہے؟ پہلا نمبر کیا ہے؟ توحید. تو توحید بڑا اہم فریضہ ہے، بلکہ علماء نے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا، اول واجب علی المکلف، ایک انسان پر، ایک جن پر سب سے پہلا سبجیکٹ جو سیکھنا واجب ہے کیا ہے؟ وہ توحید ہے. نماز بعد میں پڑھانا، پہلے توحید سمجھانا. نماز بعد میں ہے، پہلے توحید ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، پہلے توحید سمجھانا ہے. ایک آدمی توحید ہی نہیں مانتا، وہ نماز پڑھتا رہتا. آپ کو معلوم ہے این ٹی راما نماز پڑھتا تھا، این ٹی راما راؤ کبھی کبھی نماز پڑھتا تھا. یہ منسٹرز نماز پڑھتے ہیں عید کی، کبھی ایک روزہ رکھتے ہیں، ہے نا. کیا یہ لوگ ان کو مانیں گے ہم مسلمان؟ یا میں ایگزامپل دیتا ہوں، ایک راملو آدمی ہے، اس کو آپ نے توحید نہیں بتائی، راملو وینکٹیش، اس کو بول رہے چلو نا نماز پڑھو. بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. آپ کو بتایا تھا میں ایک واقعہ، اب تو نام عبداللہ ہے، وشاکھاپٹنم کے یا وجے واڑا کے، آپ کو یاد ہے 1 مہینہ پہلے بتایا تھا میں، آج بھی ہے. چلیے میں ملا سکتا ہوں آپ کو. شارع مدائن فہد پر وہ رہتا ہے، حارث ہے وہاں پر ایک بلڈنگ کا. وہ ہمارے عبداللہ بھائی 1 مہینہ پہلے سنڈے کے دن، مجھے یاد ہے، عشاء کی نماز میں وہ کلمہ پڑھے. الحمدللہ میں تیلگو میں سمجھایا تھا ان کو، ٹوٹی پھوٹی تیلگو میں. الحمدللہ سمجھ گئے، کتابیں دیے، پڑھ لیے، بولے میں ریڈی ہوں، کیا کرنا بولیے. نہا لیجئے، چلیے عشاء کی نماز سے پہلے اذان کے بعد کلمہ پڑھے ہیں الحمدللہ مسجد میں.
اور ان کے بارے میں بلڈنگ میں رہنے والے مصری سعودی سارے لوگ گواہی دیے یہ 1 سال سے نمازیں پڑھتا ہے اور پچھلے سال ہمارے ساتھ روزہ بھی رکھا تھا. اب آپ سے ایک سوال بڑا ریلیٹڈ ہے, دیکھیں مسئلے کو سمجھیں. کیا وہ سنڈے سے پہلے کی نمازیں ہمارے عبداللہ بھائی کی اور پچھلے سال کے رمضان کے روزے قبول ہوں گے؟ ہوں گے؟ کیوں؟ توحید نہیں ہے نا, اقرار نہیں کیا توحید کا. سنڈے کی رات عشاء کی نماز سے پہلے وہ اقرار کیا اور عشاء کی نماز پڑھے, عشاء کی نماز قبول ہوگی ان کی؟ یس. یہ ہے مسئلہ اصل, یہ ان کو سمجھانا, یہ لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں. ارے بھائی نماز روزہ بعد میں, پہلے توحید ہے, لا الہ الا اللہ. یہ جب تک صحیح نہیں ہے, نماز بھی صحیح نہیں, روزہ بھی صحیح نہیں, زکات بھی صحیح نہیں. وہ کون سا روزہ جی, وہ کون سا نماز جو لا الہ الا اللہ کے مطابق ہی نہیں ہے؟ پہلے اللہ کو مانا, ایمان باللہ, ایمان باللہ اصل وہ ہے. آپ مجھے بتائیے قرآن میں سب سے زیادہ کس بات کو سمجھایا گیا ہے؟ توحید کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کیا حج فرض ہوا تھا, نمازیں. مکہ میں کام کیا کیا آپ نے؟ دعوت کا, لا الہ الا اللہ سمجھا, برین واش کیا مشرکین مکہ, جن کے بارے میں ابھی عبدالوہاب صاحب بتائے ہیں, اور وہ پچھلے درس کا خلاصہ ہے وہ کہ وہ لوگ جو ہے مشکل میں نہیں پکارتے تھے غیر اللہ کو, مشکل میں شرک نہیں کرتے تھے, بلکہ اچھی حالت میں, اچھی کنڈیشن میں شرک کرتے تھے. مشکل پریشانی میں, مصیبت میں اللہ ہی یاد آتا تھا, اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہاں پر بالکل اخلاص کے ساتھ. حتیٰ کہ پکارتے تھے بھی اللہ کو, کشتی ڈوب رہی تو اللہ کو پکارتے تھے, سمندر میں جاتے تو اللہ کو پکارتے تھے, لیکن ایکسپٹ نہیں کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید سمجھایا. کتنے سال مکہ کی زندگی؟ 13 سال بھائی, 13 سال, 13 ایئرس توحید سمجھا گیا. یہ توحید کی اہمیت ہے. تو ان سے یہ کہنا کہ سنو میرے بھائی کہ توحید نماز روزے سے بڑھ کر ہے, اور اگر کوئی انسان توحید کی کسی چیز کا انکار کرے, نہیں, اگر کوئی انسان نماز روزہ زکات حج جو توحید سے کم ہے, توحید کے بعد کے درجہ ہے, تو ان میں سے کسی ایک کا انکار کرے تو وہ کافر ہوتا ہے. اگرچہ بعض چیزوں کا اقرار کر لے, تو کیسے وہ آدمی کافر نہیں ہوگا جو اتنی عظیم چیز کا انکار کرتا ہے یا اس کے مطابق نہیں رہتا ہے, توحید کے, جس کو لے کر سارے رسول آئے, نہ کہ ایک رسول. یہ تو جہالت کی بات ہے. سبحان اللہ, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ سمجھانے کے باوجود شرک کو نہ چھوڑے, توحید کے مطابق زندگی نہ گزارے, تو وہ مسلمان واقع رہتا ہے. جبکہ توحید سارے انبیاء کی دعوت ہے. جبکہ تم کہتے ہو, میں کہتا ہوں قرآن نے کہا اس بات کو کہ وہ اگر سب کو مان کر ایک کا انکار کرے تو کافر. سب مانتا ہے لیکن نماز کا منکر ہے تو وہ کافر ہے. اور تم شرک کر رہے ہو, شرک پر ڈٹے رہے ہو, سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے ہو, انکار کرتے ہو توحید کا, اور نماز پڑھنے کی بات کرتے ہو, لا الہ الا اللہ کا میں زبان سے اقرار کرتا ہوں, یہ سب کرتے ہو, تو تم کیسے مسلمان واقع رہو گے؟ یہ تو عجیب بات ہے. سمجھا رہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ اور یہ انتہائی جہالت کی بات ہے کہ ایک آدمی کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ اس کو یہ بتایا جائے اور وہ مانتا ہے کہ ساری چیزوں کو ایمان لانا اور اس کو اقرار کرنا, اس کو اپنانا ضروری ہے, ایک کا بھی انکار کفر کے دائرے میں لے جاتا ہے انسان کو. تو پھر جو اصل چیز ہے توحید وہ نہیں ہے تمہارے پاس, تم انکار کر رہے ہو اس کا, اور شبہات پیش کر رہے ہو, بحث کر رہے ہو, الٹی سیدھے تعویلیں کر کے اپنے شرک کو ثابت کر رہے ہو, تو تم کیسے مسلمان واقع رہو گے؟ ہرگز نہیں. تو اس طریقے سے یہ دوسرا جواب انہوں نے بہت اچھے انداز سے دیا. اور سنیے, وَيُقَالُ أَيْضًا, اور اس سے یہ بھی کہا جائے گا, یہ تیسرا جواب ہے. تیسرا جواب دیکھیے, ایک بڑے شبے کا یہ کتنا جواب دے رہے ہیں. هؤلاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتلوا بنو حنیفہ وقد اسلموا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ويؤذنون ويصلون فإن قال انهم يقولون ان مسيلمة النبي فقل هذا هو المطلوب اذا كان من رفع رجلا الى رتبة النبي صلی اللہ علیہ وسلم كفر وحل دمه وماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع الشمسان او يوسف او صحابيا او نبيا الى مرتبة جبار السماوات والارض سبحان الله ما عظم شانه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. کیا جواب ہے صاحب, ذرا سنیے عبداللہ بھائی, کیا جواب ہے تیسرا ان کا. زبردست جواب دیے ہیں مصنف, یاد رکھیے یہ چیز, ہاں بہت فائدے کی چیز ہے. میں کل پڑھ رہا تھا, اس کی تیاری کر رہا تھا درس کی, کیا کتاب ہے یہ, تو ہر جگہ اس کو پڑھانا ہے.
پہلے اس کتاب کو پڑھانا، اس کے بعد دوسری کتابوں کو سمجھانا لوگوں کو. یہ اگر کتابیں ہم ہندوستان کے علاقوں میں، پاکستان کے جہاں شرک کا بازار گرم ہے، یہ پڑھائیں گے تو عقلیں کھلیں گی لوگوں کی. کیا دیکھیے جواب دیتے ہیں. تیسرا جواب ان کو یہ بھی دو میرے بھائی کہ یہ صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنی حنیفہ کے لوگوں سے جنگ کیے. بنی حنیفہ قبیلہ تھا، عرب کا ایک قبیلہ. میں بتا رہا ہوں وہ لوگ کیا کیے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جنگ کی. جنگ کس کے ساتھ ہوتی؟ مسلمان کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. جہاد نہیں ہوتا ہے نا، کسی مسلمان کو اس کے ساتھ جہاد نہیں ہو سکتا ہے، پکی بات ہے. اور سنیے، جن کے ساتھ صحابہ نے قتال کیا، جنگ کی، یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ اسلام قبول کیے. رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑے یہ لوگ جن کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے. اور یہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، نماز پڑھتے تھے. لیکن پرابلم کیا تھا ان کا؟ کیوں ان لوگوں نے کہا کہ مسیلمہ اللہ کا نبی ہے، مسیلمہ اللہ کا نبی ہے. تو صحابہ نے ان کے خلاف تلواریں اٹھائی. تو تم جب یہ کہو گے تو ہو سکتا وہ یہ بولے، کون سامنے والا پڑھا لکھا ہو، اس کو معلومات ہو، وہ بولے گا ارے بھائی وہ بنی کیا ہے، بنی حنیفہ یا بنو حنیفہ والے قبیلے والے، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ان مسیلمہ نبی، مسیلمہ نبی ہے، اسی لیے صحابہ نے قتال کیا. تو بتاؤ اس کو، وہ بولے گا ضرور یہ بات کہ صحابہ نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، جبکہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے خیر اذان دینے والے، نماز پڑھنے والے، رسول اللہ کے ساتھ وہ لوگ رہنے والے تھے، ایمان لائے تھے، رسول اللہ کے زمانے میں موجود ہیں رسول اللہ. لیکن ان کے خلاف جنگ اس لیے کی گئی یا تلوار اس لیے اٹھائی گئی کہ ان لوگوں نے مسلمہ کو نبی بنایا، کہا کہ مسلمہ نبی ہے. تو اگر وہ کہے کہ نہیں ان کا تو وہ قصور تھا اس لیے صحابہ نے جنگ کی ان سے، ہم تو ایسا نہیں کہتے نا. تو اس کو بتانا میرے بھائی ھذا ھو المطلوب. ہم یہی تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی کو نبی کا مقام دینے سے جب اس کے خلاف تلوار اٹھائی جا سکتی ہے، تو کوئی اگر کسی کو اللہ کا مقام دے دے، اللہ کے برابر کر دے، تو اس کو کیا کریں گے؟ پیسز کریں گے، اس کے ٹکڑے نہیں کریں گے اس کے. سمجھ رہے ہیں کیا جواب ہے؟ یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں میرے بھائی. جب بنو حنیفہ قبیلے والے مسلمہ ایک شخص کو نبی کا مقام دے دیے، کہا کہ یہ نبی ہیں، تو صحابہ نے تلوار اٹھا دی، حالانکہ وہ نماز پڑھتے تھے، اذان دیتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے قائل تھے. تو جب ایک آدمی کا خون حلال ہو سکتا ہے اور اس کا قتل حلال ہو سکتا ہے، اس کو کفر کا فتویٰ لگایا صحابہ نے، کافر کہا، کیونکہ اس نے ایک آدمی کو مسلمان کو رتبہ دے دیا نبی کا. تو اور ولم تنفعه الشہادتان ولا الصلاۃ، اور ان لوگوں کو، اس قبیلے والوں کے لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ ان کی نمازیں کام میں آئی، کیونکہ انہوں نے مسلمان کو نبی کا مقام دے دیا. تو بتاؤ اس آدمی کے بارے میں جو شمسان کو یا یوسف کو یا کسی صحابی کو یا کسی نبی کو آسمان اور زمین کے خالق اللہ کا مقام دے دیتا ہے. شمسان جو کتاب لکھنے والے ان کے زمانے میں کوئی تھا، پیر تھا ہوگا. اس کی جگہ ہم یہ مثال دیں، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک. اور کون سے مشہور؟ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ. اور کون سے؟ دستگیر جہانگیر. یہ کون ہے آپ کے پاکستان کے کوئی پیر بڑے؟ دادا گنج بخش نام مثال کے طور پر. اگر کوئی دادا گنج بخش کو یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یا کسی صحابی کو یا کسی ولی کو، کسی پیر کو اللہ کا رتبہ دے دے کہ اس سے مانگے، اس سے شفا طلب کرے، اس کے مزار پر سجدہ کرے، اس کے مزار کا طواف کرے، اس کے لیے نذر و نیاز کرے، تو وہ کیسے مسلمان باقی رہے گا؟ اس کا خون کیسے حلال نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ما اعظم اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون. آیت پڑھتے ہیں، آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. علم نہیں ہے، مہر لگا دی. اور یہ زبردست جواب انہوں نے دیا ہے. پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ ہے جس کا انکار نہیں کر سکتا سامنے والا. کیا بولے گا وہ؟ بھائی ان لوگوں سے قتال کیا گیا اس بیس پر کہ ان لوگوں نے ایک شخص کو نبی کا مقام دے دیا. صحابہ نے تلواریں اٹھا دی، خون حلال سمجھا ان کا. تو تم ایک ولی کو، ایک پیر کو، ایک برے آدمی کو یا اچھے آدمی کو اللہ کا مقام دیتے ہو،
اور اللہ کا حق اس کو دیتے ہو کہ اس سے مانگتے ہو یا اس کے سامنے جھکتے ہو یا اس کا سجدہ کرتے ہو، تو تمہارا خون کیسے حلال نہیں ہوگا یا تم کیسے مسلمان باقی رہو گے؟ یہاں بات کو روکتے ہیں انشاءاللہ. اور انہوں نے جواب دیا زبردست. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بالوں کا قتل کیا تھا. بہرحال آگے باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ، آئندہ درس میں تفصیل سے بتایا جائے گا. اور بھی ان 3 جوابوں کو یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالی ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.